نہ عزت نہ شہرت نہ زر چاہیے، مجھے میرے نبی کی خاک در چاہیے۔ اسی در پہ ایک بار جھکنے کے بعد، اسی در پہ ایک بار سر تسلیم خم کرنے کے بعد نہ اٹھے کبھی ایسا سر چاہیے۔ میرا مقدر بھی سنور جائے گا، مجھے میرے نبی کی ایک نظر چاہیے۔ امام محمد بن ہشام نے سیرت ابن ہشام میں حضرت زیاد ابن سکن کی شہادت کا دردناک واقعہ لکھا ہے، اور عشق رسالت کا بڑا عمدہ یہ واقعہ ہے۔ تمام سیرت نگاروں نے اس واقعے کو تحریر کیا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں سب سے مشہور واقعہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں کھڑے تھے اور جنگ اپنے زوروں پر تھی۔ احد کے میدان میں کافروں نے تہیہ کر لیا کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے شہادت کا جام نعوذ باللہ پلا دینا ہے۔ تو اس لیے جو تیر بھی آتا، جو نیزہ بھی ہوا میں لہراتا ہوا آتا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف آتا۔ جنگ کا جب یہ منظر بنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا، آج کون ہے جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دوں اور وہ مجھ سے وعدہ کرے جب تک زندہ رہے وہ میرے خیمے کے دروازے پر پہرا دے، جب تک وہ زندہ رہے میرے خیمے کے دروازے پر پہرا دے، کسی دشمن کو میرے قریب آنے نہ دے۔ تو حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زیاد ابن سکن کمزور ہیں، نحیف ہیں، تو ان کو بٹھا دیا۔ زیاد ابن سکن بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، کون ہے جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دوں، آج وہ مجھ سے وعدہ کرے جب تک زندہ رہے میرے خیمے کے دروازے پر پہرا دے، جب تک اس کی سانس چلے کسی دشمن کو میرے قریب آنے نہ دے۔ حضرت زیاد ابن سکن پھر کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے خیمے کے دروازے پر پہرا دوں گا، جب تک سانس چلے گی کسی دشمن کو آپ کے قریب آنے نہیں دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زیاد بیٹھ جا۔ زیاد ابن سکن پھر بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ اعلان کیا، آج کون ہے جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دوں اور وہ مجھ سے وعدہ کرے جب تک زندہ رہے میرے خیمے کے دروازے پر پہرا دے، جب تک اس کی سانس چلے کسی دشمن کو میرے قریب آنے نہ دے۔ زیاد ابن سکن پھر کھڑے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار زیاد ابن سکن کو دی۔ زیاد ابن سکن نے تلوار لی، سینے کے ساتھ لگائی اور تلوار کو چوما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، زیاد دیکھنا وعدہ کیا ہے، وعدے کو نبھانا ہے۔ تو زیاد ابن سکن نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ میں آپ کے خیمے کے دروازے پر پہرا دوں گا، جیتے جی کسی دشمن کو آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں چلے گئے، تیروں کی بارش ہوئی، نیزے ہوا میں لہراتے ہوئے آئے تو زیاد ابن سکن خیمے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پہرا دیتے رہے۔ زیاد ابن سکن کے پاس کوئی ڈھال نہیں تھی کہ جس سے تیروں کو، نیزوں کو روک سکیں۔ کوئی تیر آتا، کوئی نیزہ آتا تو زیاد ابن سکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کو نہیں لگنے دیتا تھا، اپنے سینے پر تیروں کو اور نیزوں کو کھاتا تھا۔ تیروں کی بارش ہوئی، نیزوں کی بارش ہوئی، تلواریں چلیں تو زیاد ابن سکن کو 72 زخم لگے۔ کتنے؟ 72 زخم لگے۔ کہنا آسان ہے، کھانا مشکل ہے۔ زیاد ابن سکن 72 زخم کھا کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت طلحہ اور زبیر دوڑے ہوئے آئے تو ان کی ڈیوٹی تھی کہ زخمیوں کو خیمے میں لے کے جانا ہے، ان کو پانی پلانا ہے، ان کی مرہم پٹی کرنی ہے۔ تو طلحہ زبیر آئے، حضرت طلحہ نے کندھوں کی طرف سے اٹھایا، حضرت زبیر نے پاؤں کی طرف سے اٹھایا، اٹھانے لگے تو زیاد ابن سکن کی آنکھیں کھل گئی۔ زیاد ابن سکن نے بڑے غصے میں پوچھا کہ کہاں لے کے جاتے ہو؟ طلحہ زبیر نے
فرمایا کہ زخمیوں کے خیمے میں لے کے جا رہے ہیں، کیوں؟ مرہم پٹی کرنی ہے، دوائی دارو کرنا ہے، آپ کو پانی پلانا ہے۔ تو زیاد بن سکن نے کہا میری سانس چل رہی ہے، ابھی میں زندہ ہوں، میری سانس رک جائے تو مجھے لے جانا۔ طلحہ زبیر نے اصرار کیا، زیاد بن سکن نے انکار کیا، ادھر سے اصرار ہو رہا ہے ادھر سے انکار ہو رہا ہے۔ تو زیاد بن سکن نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ تمہیں میرے نبی کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ، ابھی میری سانس چل رہی ہے، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے جب سانس رک جائے تو لے جانا، خدا کے لیے سہارا دے کر کھڑا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی لکڑی کے ساتھ مجھے سہارا دے کر کھڑا کر۔ زیاد بن سکن کو کھڑا کر دیا گیا، طلحہ زبیر چلے گئے، پھر تیر آئے، نیزے ہوا میں لہراتے ہوئے آئے، تلواریں چلیں تو زیاد ابن سکن کو 92 زخم آئے۔ 92 زخم آئے، کہنا آسان ہے، کھانا مشکل ہے۔ اور زیاد ابن سکن نے 92 زخم کھاتے ہوئے کوئی چیخ نہیں ماری، کوئی وویلا نہیں کیا، کوئی شور نہیں کیا، لیکن 93واں تیر آیا، زیاد ابن سکن کے حلق پر لگا اور حلق سے پار ہو گیا۔ زیاد ابن سکن نے چیخ مار کر زمین پر گر پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رحیم تھے، بڑے کریم تھے، اور تشریف لائے، بھاگتے ہوئے تشریف لائے تو دیکھا کہ زیاد ابن سکن کی آنکھیں بند ہیں، بے ہوش ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھریلی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چوکڑی مار کر زمین پر بیٹھے، اور زیاد ابن سکن کا چہرہ اٹھایا، سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا۔ کیا منظر ہوگا کہ محبوب کی گود میں محب کا سر رکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زیاد ابن سکن کی یہ حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور وہ آنسو زیاد ابن سکن کے چہرے پر پڑے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں کی تاثیر تھی کہ زیاد ابن سکن کے چہرے پر پڑے ہیں، زیاد ابن سکن کی آنکھیں کھل گئیں۔ جب زیاد ابن سکن کی آنکھیں کھلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے زیاد ابن سکن کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ تو زیاد ابن سکن نے بڑی نحیف اور کمزور آواز میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، دیدار سے محروم تو نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو زیاد ابن سکن نے کہا ہوگا، نہ عزت چاہیے، نہ عزت، نہ شہرت، نہ زر چاہیے، مجھے میرے نبی کی خاک در چاہیے۔ اسی در پہ ایک بار سر تسلیم میں خم کرنے کے بعد نہ اٹھے کبھی ایسا سر چاہیے، میرا مقدر بھی سنور جائے گا، مجھے میرے نبی کی ایک نظر چاہیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زیاد ابن سکن کی آنکھوں سے اٹھایا تو زیاد ابن سکن نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا کرتا آیا ہے، کیا دیکھتا آیا ہے، تو میں کہوں گا یا اللہ تیرے محبوب کا چہرہ دیکھتا آیا ہوں، تیرے محبوب سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہوئے آیا ہوں۔ زیاد ابن سکن نے پھر کمزور اور نحیف آواز سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے اپنا وعدہ نبھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ زیاد ابن سکن کی روح پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد ابن سکن کا سر اٹھایا اور زمین پر رکھا اور کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ دردناک منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے دیوانوں، میرے عاشقوں، بتاؤ میرے اس صحابی، میرے اس محبوب کا آخری دیدار، آخری منظر تم نے دیکھا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دردناک یہ منظر دیکھا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر مجھے بتایا ہے کہ رب کائنات نے زیاد ابن سکن کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔